آج کا خداوند کا کلام ہے فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 20ویں آیت۔ چنانچہ میری دلی آرزو اور یہ امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں، بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسی طرح اب بھی ہوگی، خواہ میں زندہ رہوں خواہ مروں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے جو خدا کے روح نے کلام بخشا ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ لکھا ہے آیت کے شروع میں، میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں۔ یہاں پر وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی دلی چاہت ہے، دلی خواہش ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ شرمندہ نہ ہو، کیونکہ اس نے شرمندگی محسوس کی ہوگی یقینی طور پر، کیونکہ جو یہ تجربہ رکھتا ہے اپنے اندر وہی اس طرح سے کلام کو پیش کرے گا، بیان کرے گا، بتائے گا، سکھائے گا۔ تو جو شرمندگی ہے وہ تبھی محسوس ہوتی ہے جب آپ کے اندر کسی بھی مخصوص کام کے لیے جو آپ نہیں کرنا چاہتے آپ سے سرزد ہو جائے، یا وہ کام جس کی آپ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہو اور آپ لوگوں کے سامنے وہ کام پورا نہ کر سکو تو آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، یا آپ کسی چیز میں جیتنا چاہتے ہیں اور جب آپ کو جیت نہیں ملتی اور آپ ہار جاتے ہو تو آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ تو شرمندگی جو ہے وہ ہم لوگ محسوس تب کریں گے جب ہمیں اس چیز کو پانے کے لیے ہمارے اندر دل ہو، آرزو ہو، چاہت ہو، اور جب وہ ہم نہ پائیں تو ہم شرمندہ ہوں گے، یا ہمیں جب معلوم ہو جائے کہ یہ جو فلاں چیز ہے یا فلاں جو میرا گول ہے اگر میں نے اس کو نہ پایا تو آپ اس نہ پانے کی ہار میں کیا کرو گے؟ شرمندگی محسوس کرو گے۔ یہاں پر پالوس رسول کہتا ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہ رہا کسی بھی جگہ۔ آگے اس نے یہ بھی لکھا ہے کسی بات میں، کسی بھی جگہ کوئی بھی بات ہو، میں شرمندگی نہیں اٹھا سکتا، میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، میں کسی کے سامنے اپنا سر جھکانا نہیں چاہتا، نہ ہی جب میں آئینے کے آگے اپنے آپ کو دیکھوں تو میں شرمندگی محسوس کروں یا میرا سر اپنے ہی آگے جھکا ہو۔ ضروری نہیں ہے کسی اور شخص کے آگے۔ شرمندگی جو سب سے پہلے محسوس کی جاتی ہے وہ آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہو، نہ کہ دوسروں کو پہلے محسوس کرتے ہو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نہیں، اگر آپ سچے ہو، اگر آپ کی نیت پاک صاف ہے تو سب سے پہلے آپ خود شرمندگی محسوس کرو گے۔ کوئی آپ کو شرمندہ محسوس کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا، اسے کوئی غرض نہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ آپ خود شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہو، کیونکہ جو آپ نے سوچا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ تو شرمندگی کو خداوند کے روح کے وسیلہ سے شرمندگی کو بیان کیا گیا۔ پالوس کہتا ہے کہ کسی بات میں نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ خدا کا بندہ، خدا کا رسول ہو کر اس دنیا میں رہا، اور خدا کی تعلیم جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے دیتا رہا۔ چونکہ خدا، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا پاک ہے اور وہ خدا کی پاکیزگی کو جانتا تھا، اور جب وہ خدا کے پاک کاموں کو جانتا تھا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ میں یہ پاکیزگی والے کام جاری رکھوں۔ خدا راست باز ہے، نیک ہیں، میں راست بازی کے کام اور نیکی کے کام جاری رکھوں۔ وہ چاہتا تھا کہ جو پاک کام ہیں وہی میرے سے سرزد ہوں، کیونکہ خدا پاک ہیں۔ اگر میں بدی کروں گا، اگر میں خدا کے خلاف جا کے، نیکی کے خلاف جا کے بدی کرتا ہوں، راستی کے خلاف جا کے ناراستی کرتا ہوں، پاکیزگی کے خلاف جا کے ناپاکی کے کام کرتا ہوں،
تو وہ جانتا تھا کہ سب سے پہلے وہ اپنے حضور، اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنی روح میں، اپنے ذہن میں شرمندگی محسوس کرے گا۔ شرمندگی کی پہچان آپ کو تبھی ہوگی جب آپ اس چیز کو جانو گے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جب تک آپ کو پاکیزگی، نیکی کا علم نہیں ہوگا اور خدا کی پہچان نہیں ہوگی، آپ اپنے کاموں سے جو برے ہیں یا کلام مقدس کے خلاف ہیں یا خدا کی تعلیم کے اگینسٹ ہیں، آپ تب تک شرمندگی محسوس نہیں کرو گے۔ آپ یہ کہو گے خدا کی پہچان کی وجہ سے شرمندگی اندر آتی ہے اگر ہمارے کام خداوند کے خلاف ہوں گے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں خدا کی پہچان نہیں رکھتے، وہ اپنے برے کاموں سے شرمندہ نہیں ہوتے، اپنے بدی کے کاموں سے شرمندہ نہیں ہوتے، اپنے برے فعل سے شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو ان کی پہچان نہیں، اسی لیے وہ شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے شرمندہ ہونے کے لیے ہمیں خدا کی پہچان ہونی چاہیے، خدا کی تعلیم کی پہچان ہونی چاہیے، خدا کے علم کی پہچان ہونی چاہیے۔ اب پالوس رسول اتنے زیادہ یقین سے یہ کہتا ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ کہاں کہاں شرمندگی ہوگی، کہاں کہاں مجھے اپنا سر جھکانا پڑ جائے گا شرمندگی سے، کہاں کہاں میری آنکھیں، میری نظریں جو ہیں وہ جھک جائیں گی اور میرا منہ نہیں کھلے گا اور میں کوئی بات کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ شرمندگی کن باتوں میں ہوتی ہے۔ اور جن باتوں کی پہچان اس کو ہو گئی تھی وہ نیک اور پاک کام خدا کے تھے، اور جو خدا کے کاموں کو وہ جان گیا تھا وہ چاہتا تھا کہ جتنے خدا کے کام ہیں، اس نے لکھا ہے کسی بات میں شرمندہ نہ ہو۔ وہ خدا کے کاموں کو جان گیا تھا، وہ نیک کاموں کو جان گیا تھا، خدا کے دل کو جان گیا تھا، خدا کی مرضی کو جان گیا تھا، وہ پہچان گیا تھا کہ خدا کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ میں شرمندہ نہ ہوں کسی بھی بات میں۔ یہ نہیں کہ خداوند نے 10 احکام دیے ہیں یا خداوند نے کلام مقدس میں جو تعلیم دی ہے اس میں سے 10 باتوں پر میں عمل کروں، یا میں 4 باتوں پہ عمل کر لوں، یا میں 5 گناہ چھوڑ دوں، یا میں 6 برائیاں چھوڑ دوں۔ اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے کیا کہا کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں۔ اچھا، اب یہ ہم نے دیکھا پالوس رسول کیونکہ وہ جانتا ہے خدا کو، اس لیے وہ ان کاموں کے لیے شرمندگی محسوس کرے گا اگر وہ خدا کے خلاف جاتا۔ ہم اپنی زندگیوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں خدا کی پہچان ابھی اگر ہمیں نہیں ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا کی پہچان ہماری زندگی میں نہیں ہے، نیک کاموں کی پہچان نہیں ہے، برائی اور اچھائی میں تمیز نہیں ہے، پاکیزگی میں اور بدی میں کوئی ہمیں تمیز نہیں ہے، ہم اس کا فرق نہیں جانتے اور سمجھتے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم برے کام جب کریں گے تو اس کو فخری انداز، شرمندہ ہونے کی بجائے فخری انداز میں اس کا ذکر کریں گے، اس کی بات چیت کریں گے، اس کا بیان کریں گے اور دوسروں کو بتاتے رہیں گے غرور کے ساتھ، اور اس میں شرمندگی محسوس نہیں کریں گے۔ ہم برے کام کر کے اس پہ خوش ہوتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے، دکھی نہیں ہوتے، نا امید نہیں ہوتے، بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ شرمندہ ہونے کی تو بہت دور کی بات ہے، ہم شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ جب برے کام کرتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشی خوشی اس کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی برائیوں پر ایسا فخر محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس جو کوئی ایک مسیحی ہے، میں عام کرسچن کی بات یا عام انسان کی بات نہیں اب کر رہی، اب میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں، اس انسان کی بات کر رہی ہوں جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، جو خدا کو پاک جانتا ہے، جو خدا کو خدا جانتا ہے، جو خدا کو راست باز سمجھتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ خدا جو ہے نفرت کرتے ہیں گناہ سے مگر انسان سے نہیں۔ اب جو خدا کو یہ جان جاتا ہے کہ وہ پاک ہے اور گناہ کو وہ دیکھ نہیں سکتا، تو وہ شخص جو حقیقی طور پر
خدا کو سمجھتا ہے، وہ کیا کرے گا کہ جب وہ خدا کے کلام کے خلاف کوئی بھی گناہ اس سے ہو جائے تو وہ بحث نہیں کرے گا، وہ اپنا گناہ چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ اس کے اوپر یہ نہیں کہے گا کہ میں نے نہیں کیا، میں ایسا نہیں ہوں، وہ خاموشی اختیار کر لے گا۔ ایک اچھے مسیحی کی پہچان یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے گا اور وہ چپ رہ کے اپنے اندر شرمندگی محسوس کرے گا کہ میں نے خدا کو دکھ دیا، میں خدا کے خلاف کیا۔ اس کے اندر شرمندگی تبھی آ رہی ہے کیونکہ وہ جب جانے گا کہ جو کام، جو فعل اس سے ہوا ہے، جو اس سے کام ہو چکا ہے، وہ تو خدا منع کرتے ہیں، یہ تو بدی کا کام ہے، تو وہ شرمندگی محسوس کرے گا۔ اس کا اپنی روح کے اندر ہی اس کا سر نہیں اٹھے گا، وہ اندر ہی اندر ٹوٹے گا، دکھی ہوگا، اس کے آنسو بہیں گے، اس کو اپنے اندر تکلیف ہوگی، وہ اپنے اندر روئے گا، گڑ گڑائے گا، پچھتائے گا، وہ شرمندگی محسوس کرے گا اگر اس کے اندر خدا کی پہچان ہے۔ جو انسان شرمندہ ہوتا ہے وہ مسکرا نہیں سکتا، اس کے چہرے پہ ہنسی نہیں آ سکتی، اس کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگے گا، وہ کسی بھی چیز میں مسرت فیل نہیں کرے گا، وہ مسرور نہیں ہوگا، وہ کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا اور وہ خوشی محسوس نہیں کرے گا کیونکہ وہ اپنے اندر شرمندہ ہے۔ یہ حقیقی شرمندگی کا ثبوت ہے۔ جو انسان شرمندگی محسوس کرتا ہے اپنے کسی بھی کام سے، تو وہ اپنے اندر اس کا دل نہیں لگے گا اور وہ اپنے اندر ایسی شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی سے اس وقت بات نہیں کرتا جب تک کہ اس کی شرمندگی اس کے اندر سے چلی نہ جائے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جو انسان یہ کہے کہ میں اپنے فلاں کام سے شرمندہ ہوں، لیکن اس کی زبان میں شرمندگی کے اور معافی کے لفظ نہ ہوں، اس کے تیور شرمندگی کے نہ ہوں، بلکہ وہ بہت ہی ریلیکس ہے، اس کے چہرے پر فوراً سے خوشی آ گئی ہے، وہ پھر سے اپنے کسی اور کام میں مصروف ہو گیا ہے، بیزی ہو گیا ہے، اس کا دل کہیں اور کسی اور کام میں فوراً سے پیشتر لگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر حقیقی شرمندگی نہیں آئی۔ خداوند ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو مسیحی ہیں، جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع کی تعلیم کو جانتے ہیں، خدا کے پاک حکموں کو جانتے ہیں، اگر وہ جب ان کو توڑیں، میں پہچان کی بات کر رہی ہوں، پہچان ہوگی تو جب ہم اس کو توڑیں تو ہمارے اندر شرمندگی ہوگی۔ تو جو مسیحی ہیں یہ شرمندگی صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن جو مسیحی نہیں وہ شرمندہ نہ ہوں گے کیونکہ ان کو خدا کی پہچان نہیں ہے۔ اگر ہم آج اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہم خدا کے حضور جھکنے والے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے آنے والے لوگ ہیں، ہم زندہ آسمان کے خدا کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایمان رکھتے ہیں، تو ہم لوگ شرمندہ ہوں گے۔ تو جو ہم شرمندگی، اگر ہم چھوٹے سے چھوٹا، جو خالص 100 گنا پھل لانے والا مسیحی ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرے گا، وہ تھوڑا سا بھی غصہ بھی کرے گا، تو وہ تھوڑے گناہ پر بھی بڑی شرمندگی محسوس کرے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسیحی جو یسوع کی پہچان کم رکھتا ہے، خدا کے پاک کلام کی کم پہچان رکھتا ہے، پاکیزگی اور راست بازی کی کم پہچان رکھتا ہے، تو وہ بڑے گناہ پر
थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करेगा। अब हमने अपने आप को जांचना है, पहचानना है कि क्या हमारी शर्मिंदगी गुनाह पर किस तरह की है। क्या हम छोटे गुनाहों पर भी बहुत शर्मिंदा होते हैं, या हम बड़े गुनाहों पर भी फौरन से थोड़ा सा शर्मिंदा होके अपने आप को ठीक कर लेते हैं, खुशहाल हो जाते हैं, हमारा मूड ठीक हो जाता है। क्या हम गुनाह करके अपने अंदर बड़ा गुनाह करके ज्यादा कुढ़ते हैं? क्या हमें बहुत तकलीफ होती है अपने अंदर गुनाह करके? क्या हम बेचैनी महसूस करते हैं? इसका मतलब है अगर हम बड़े गुनाह पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते तो हम अच्छे मसीही नहीं। और अगर हम बड़ा गुनाह करके थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करते तब भी हम अच्छे मसीही नहीं। अगर हम छोटा गुनाह करके भी छोटी छोटी बातें जो खुदा के हुजूर गुनाह करते हैं, जैसे गुस्सा कर लिया, बुरा बोल लिया, कोई बुरे लफ्ज एक टाइम के हार्श वर्ड्स बोल लिए गए, उस पे भी हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हों, तो इसका मतलब है कि हम लोग अच्छे, मजबूत, 100 गुना फल लाने वाले और खुदा के बहुत प्यारे लोग हैं। हमें इस शर्मिंदगी से बचना चाहिए। हमें खुदा के खिलाफ गुनाह करते हुए डरना चाहिए। कि सबसे पहली बात है कि अपने अंदर वो जो दुख महसूस होगा उससे अपने आप को बचाओ। क्या शर्मिंदा होना बेहतरीन बात है? नहीं, हरगिज नहीं। क्योंकि शर्मिंदा जब इंसान होता है तो अंदर बहुत कुढ़ता है, बहुत दुखी होता है, उसका बहुत दिल दुखता है, उसका दिल खून के आंसू रो रहा होता है, वो इतना शर्मिंदा होता है कि पता नहीं ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, काश ये मेरे से ना हुआ होता। वो अपने अंदर ऐसा वक्त महसूस कर रहा होता है कि वो वक्त काश गुजर जाता और मैं उसमें से गालिब आ जाता और उस पे गालिब आकर मैं शर्मिंदा ना आज होता। क्योंकि शर्मिंदगी बहुत बुरा दुख देती है, अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। आप गुनाह करके, वो छोटा है या बड़ा, आप गुनाह करके कभी भी अंदर तसल्ली महसूस नहीं करते, आपको कोई खुशी नहीं मिलती, आपकी खुशी जाती रहती है। और इसकी वजह जो है वो हमारा गुनाह है जो हम खुदा के हुजूर करते हैं। क्या हम शर्मिंदा होते हैं जब हमारे बहन भाई हमसे कोई चीज़ छीनते हैं? तो जो छीनने वाला है क्या वो शर्मिंदा होता है? जब वो अपने भाई के साथ लड़ता है तो वो सारा दिन शर्मिंदा होता है जब तक कि माफ़ी ना मांग ले अपने भाई या बहन से या खुदा से। जब तक हम अपने माँ बाप से आजकल बहुत आसानी से हम लोग इतनी बदतमीजी कर लेते हैं, क्या हम उस गुनाह से शर्मिंदा होते हैं? क्या हमारे अंदर दुख होता है, तकलीफ होती है? क्या हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं? क्या हम कुढ़ते हैं? हरगिज़ नहीं। अगर कुढ़ते हैं तो हमें, जब तक हम अपने माँ बाप से माफ़ी ना मांग लें पूरे दिल से और खुदा से ना माफ़ी मांग लें, तो हमें चैन नहीं आना चाहिए। तो हम गुस्सा करते हैं, हम बुरे तरीके से अपने बहन भाइयों के साथ बोल लेते हैं और हमें ज़रा शर्मिंदगी नहीं होती। हम लोगों के साथ, बाहर आने जाने वालों के साथ, हम अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हम यूनिवर्सिटीज़ में, हम अपनी जॉब की जगहों पे, जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं, हम बहुत बुरी तरह बात करते हैं, कई दफ़ा हम गाली निकाल देते हैं। क्या हम अपने इन कामों की वजह से, इन अफ़ाल की वजह से हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं? क्या हमारा दिल रोता है? क्या हम कुढ़ते हैं? क्या हमें बुरा लग रहा होता है जब हम ये गुनाह सरज़द कर देते हैं? और हमारी नज़र में ये गुनाह छोटे हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं होती कि हमने कुछ किया है। हम क्योंकि शर्मिंदगी ही नहीं महसूस करते, क्योंकि इनकी हमारे अंदर पहचान ही नहीं कि ये खुदा के हुजूर गुनाह है और गुनाह की मजदूरी मौत है। तो हम इस तरह के छोटे छोटे गुनाह जो हैं वो करते रहते हैं। ज़्यादातर हम अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ के साथ ये गुनाह करके ज़रा शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। तो हमें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। दूसरी बात, ये तो हम इंसानों की अपनी पर्सनल, हम अपनी रूह में, अपने दिल में, दिमाग में क्या सोचते हैं। लेकिन शर्मिंदगी लेना बहुत तकलीफ दहक बात है, इसको हम उठा नहीं सकते। शर्मिंदगी का बोझ हम उठा नहीं सकते। जो गुनाह करके शर्मिंदा होते हैं वो इस कलाम को बखूबी समझेंगे।
اور جنہوں یہ تجربہ نہیں کیا میں ان سے یہی کہوں گی کہ خدا کی پہچان کرو، اور جب آپ سے گناہ ہو تو اپنے آپ کو دکھی محسوس کرو اور یہ سوچو کہ خدا کو کتنا دکھ دیا۔ یہ تو ہماری اپنی بات ہوگی، لیکن جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں، یہ تو ہم ابھی اپنے آپ کے اکیلے محسوس کریں کہ ہم نے اپنے اندر شرمندگی محسوس کی۔ دوسری بات، ہم جانتے ہیں کہ یہ زمین پر جب ہم برے کام کریں گے، خدا کے خلاف کام کریں گے، پاکیزگی کے خلاف کام کریں گے، نیکی کے خلاف کام کریں گے، اور خدا جو محبت اور محبت کی تعلیم ہمیں دیتے ہیں، اور ہم محبت کے خلاف جا کر دوسروں سے نفرت کریں گے، بدلے لیں گے، لڑائیاں جھگڑے کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، فراڈ کریں گے، اور تمام وہ کام جو خداوند منع کرتے ہیں، زنا، شراب، سگریٹ، ہر طرح کا نشہ، جو بھی ہے، ننگ، آج کل جو بھی ہم اپنے لباس میں وہ کام جو خدا کو نہیں پسند، اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، تو ہر کام جو ہم خدا کے کلام اور تعلیم کے خلاف کرتے ہیں، تو اس زمین پر ایک جو اچھا مسیحی ہے، ایک جو مضبوط مسیحی ہے، جس کی پہچان خدا میں زیادہ ہے، جو خدا کو زیادہ پہچانتا ہے، وہ زیادہ شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کو چھوڑتا اور ترک کرتا ہے۔ لیکن جو شرمندہ نہیں ہوتا وہ اس زمین پر بھی شرمندگی محسوس کرے گا، اس جہان میں بھی شرمندگی محسوس کرے گا، لیکن ایک ایسا جہان بننے سے پہلے خدا نے عدالت کا کام اپنے بیٹے کے سپرد کیا۔ جب اس عدالت میں جب ہماری ہر بات سامنے رکھی جائے گی، ہر گناہ سامنے رکھا جائے گا، تو ہماری مرضی کے مطابق عدالت نہیں ہوگی۔ ہم سے وہ سوال نہیں پوچھے جائیں گے جو ہم نے سوچ لیے ہیں یا جس طرح سے ہم نے زندگی گزاری ہے، بلکہ ہماری پوچھ گیچ کلام مقدس سے ہوگی، یعنی خدا کی پہچان سے، پاکیزگی سے، خدا کی تعلیم سے پوچھ گیچ کی جائے گی۔ تو جب پوچھ گیچ کی جائے گی تو جو لوگوں نے اس زمین پر شرمندگی حاصل کرنے کے بعد توبہ کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس شرمندگی کو ختم کیا، تو وہ اگلے جہان کو شروع کرنے سے پہلے عدالت کے دن شرمندہ نہ ہوں گے۔ وہ شرمندگی بہت بڑی ہے کہ سب لوگوں کے سامنے ہمارے گناہ بتائے جائیں گے، ہماری بدیاں بتائی جائیں گی، اور ہم شرمندہ ہوں گے۔ ہم خدا کے آگے سر نہیں اٹھا سکیں گے، ہر شرمندگی سے کھڑے رہیں گے، ہم شرمندہ ہوں گے، خدا کے آگے بھی، یسوع مسیح کے آگے بھی، اور جتنے وہاں فرشتے ہوں گے ان کے سامنے بھی شرمندہ ہو رہے ہوں گے، اور جتنے لوگ وہاں پر ہوں گے، جتنی روحیں وہاں پہ کھڑی ہوں گی، ان کے سامنے بھی ہم شرمندہ ہوں گے، خدا کے مقدسین کے سامنے بھی ہم شرمندہ ہوں گے، خدا کے برگزیدوں کے سامنے بھی ہم شرمندہ ہوں گے، خدا کے بزرگوں کے سامنے بھی ہم شرمندہ ہوں گے۔ تو یہ شرمندگی ہمیں آج تو اس دنیا میں ہم اکیلے محسوس کریں گے، یا ہم اب باہر نہیں نکلیں گے تو ہمارے گناہ بہت کم لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس وقت صاف صاف سب کے سامنے ہماری برائیاں، ہمارے گناہ ہمارے سامنے ہوں گے، اور پھر ہم اس سے شرمندہ ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ ہم اس شرمندگی سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں 31واں زبور اس کی پہلی آیت، اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ میں بس اتنی ہی آیت پڑھ رہی ہوں۔ اب زبور میں لکھا ہے، داؤد کہتا ہے کہ مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جن کاموں سے خدا منع کرتے ہیں، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ بدی کے کام کون سے ہیں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے، اور خدا جو نیکی کے کام مجھ سے چاہتے ہیں میں وہ کروں۔ اگر میں وہ کروں گا بدی کے کام تو میں شرمندہ ہوں گا،
लेकिन नेकी के काम करने के लिए उसने कहा है ताकि जब वो नेकी करे तो वो शर्मिंदा ना हो। तो नेकी के काम करने के लिए ताकि उसको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, तो वो कहता है खुदावन मेरा तवक्कल तुझ पर है। सबसे पहली बात, हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, हम इस दुनिया में शर्मसार ना हो और ना ही अदालत वाले दिन शर्मसार हो, तो सबसे पहले हमें खुदावन पर तवक्कल करना पड़ेगा। जो गुनाह हमसे सरजद हो गए हैं और जिनकी वजह से उनको सोच सोच के हम परेशान, दुखी, मायूस हो रहे हैं कि इनका क्या हल है, अब मैं ये गुनाह कर बैठा हूं लेकिन इसका कोई हल नहीं, क्योंकि हम सिर्फ अपने गुनाहों की वजह से अंदर सिर्फ कुड़ सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, मायूस हो सकते हैं, लेकिन अब हमारा दुख और हमारी शर्मिंदगी हमें इन गुनाहों की शर्मिंदगी से आजाद नहीं कर सकती, बचा नहीं सकती, छुड़ा नहीं सकती। लेकिन दाऊद कह रहा है कि मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता, ऐ खुदावन मैं तेरे पे तवक्कल करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी शर्मिंदगी का हल तुझ पर ईमान रखना है, मैं तुझ पर ईमान रखूंगा। तो हम जानते हैं कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारी जिंदगी में, इस दुनिया में भेजा ताकि हमारी जिंदगी के जितने गुनाह हैं, जितने दाग रूह पर गुनाह के वजह से लग गए हैं, वो यीशु के खून से, ईमान की वजह से, हमारे तवक्कल की वजह से, हमारे भरोसे की वजह से, हमारे यकीन की वजह से कि यीशु मसीह ने हमारे तमाम गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया है और जो खून बहाया है उस खून से हम अपने आप को साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शर्मिंदा होंगे तो हम ईमान रखेंगे, अगर हम शर्मिंदा होंगे, अगर हमें खुदा की पहचान होगी कि खुदा तो पाक है और हम गुनाहगार हैं, हम बदकार हैं, हमने गुनाह किया, अगर हमें गुनाह की पहचान होगी और खुदा की पहचान होगी तो हम खुदा के हुजूर अपनी शर्मिंदगी के साथ आएंगे और खुदा से माफी मांगेंगे। दूसरी बात, अब माफी जो है वो ये नहीं कर सकते कि हमारी आदतें बदल जाए, इसका जोर कि हम नेकी पे कायम रहें और नेकियां ही हमसे सरजद हों और बुराइयां हम ना करें, बदी हम ना करें, नाराज़गी के काम ना करें और जिनसे खुदा नाराज होते हैं और नफरत करते हैं वो काम हम ना करें। इसके लिए भी हमें खुदा पर ही तवक्कल करना पड़ेगा, क्योंकि वो गुनाह हम आगे भी कर सकते हैं और जब हम आगे करेंगे फिर शर्मिंदा होंगे। लेकिन दाऊद क्या कहता है कि मैं शर्मिंदा कभी ना हूं, कि आगे भी मैं शर्मिंदा ना हूं। जो पिछली शर्मिंदगी थी यीशु के खून से धुल गई, लेकिन अगली जिंदगी में भी हम शर्मिंदा ना हो, तो हमें फिर से खुदावंद पर भरोसा रखना है, क्योंकि खुदा के अलावा कोई भी हमारे अंदर पाकीज़गी, नेकी नहीं डाल सकता। हम खुद भी पाक काम, नेकी के काम, रासबाजी के काम करने के काबिल नहीं है। अगर होते तो फिर हमसे गुनाह क्यों सरजद होता, क्यों हम बदी के काम करते, क्यों नलाई हुई सूरनी बार बार दलदल की तरफ जाती, क्यों कुत्ता अपनी ही कैद की तरफ लौटता, क्यों ऐसा होता? अगर हमारी रूह के अंदर इतनी कुव्वत और ताकत होती कि हम बदी ना करें। और हम ऐसे लोग हैं, हम ऐसे इंसान हैं, हमारी ऐसी रूह है कि वो बार बार गुनाह करती है और हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन खुदावंद पर तवक्कल करने से हम इस शर्मिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो सकते हैं, निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। हमने यीशु मसीह के कदमों में जाना है और रोज़ाना हमने खुदावंद से मदद मांगनी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं एक मददगार तुम्हारे लिए भेजता हूँ, यानी रूहुल कुद्स। वो तुम्हारी मदद करेगा। किस चीज में मदद करेगा? क्योंकि हमारी रूहें कमजोर है, वो बार बार गुनाह करती हैं, लेकिन खुदा का जो रूह है वो क्या करेगा? हमारी रूह के अंदर अब खुदा अपनी रूह के वसीला से ताकत डालेंगे और फिर हमसे गुनाह नहीं होंगे। और जब गुनाह नहीं होंगे तो हम शर्मिंदा होके अपने अंदर कुड़ते नहीं रहेंगे। उस शर्मिंदगी से आजाद करने वाले सिर्फ और सिर्फ खुदावंद है, और वो तभी हो सकता है जब हम दाऊद की तरह ये कहें, ऐ खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है। ना सिर्फ एक दफा तौबा करने से हमारी शर्मिंदगी जाती है, बल्कि रोजाना हर वक्त मेहनत करने से और खुदावंद यीशु मसीह के भेजे हुए मददगार की वजह से हम लोग अपनी शर्मिंदगी जो है वो अपने ऊपर से उठा सकते हैं। तो जो इंसान शर्मिंदा होता है
وہ اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر ہماری شرمندگی توبہ کا باعث نہیں بنتی اور ہماری شرمندگی توکل کا باعث نہیں بنتی اور اگر ہماری شرمندگی ہمیں نجات نہیں دیتی تو ہمیں شرمندہ ہونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے 3 بار خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا تو لیکن آگے لکھا ہے کہ وہ زار زار رویا. شرمندگی روتی ہے, شرمندگی مایوس ہوتی ہے, شرمندگی میں دکھ ہوتا ہے, مسکراہٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد وہ فلمیں ٹی وی نہیں دیکھنا شروع کر دیتے, گانے نہیں سننا شروع کر دیتے, آؤٹنگ پہ نہیں چلے جاتے, نہ ہی وہ ریسٹورنٹس میں چلے جاتے ہیں, نہ وہ آؤٹنگ کر کے ایک سیر کرنے چلے جاتے ہیں, یا نہ ہی وہ اپنے لوگوں کے ساتھ سیر پہ جا کے ٹرپس اور پکنکس مناتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر شرمندگی ہوتی ہے تو وہ مسکرا نہیں سکتے, وہ خوش نہیں ہوتے. تو حقیقی شرمندگی اگر ہمارے اندر ہے تو ہم ضرور خدا پر توکل کریں گے اور خداوند ہمیں اس شرمندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں گے. خدا ہم سب کو بہت برکت دیں کہ ہم یہ اپنے اندر شرمندگی جو ہے, بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو, چھوٹے گناہوں کو نظر انداز نہ کریں. جو اچھا اور بڑا اور 100 گنا پھل لانے والا مضبوط مسیحی ہے, وہ چھوٹے گناہ پہ بھی بہت بڑی شرمندگی محسوس کرتا ہے. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہاللیلویہ.